مولاي صل وسلم دائما ابدا على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی کہ مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ۔ اور مزید آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مشکل ہے، یہ شوق ہے، لیکن خوف والوں کے لیے نہیں۔ اب اس آیت میں تین چیزیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اور دوسرا جو خوف، یعنی کہ کس بات کا خوف۔ تو چلیے آج اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خوف کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آخر کس بات کا خوف۔ علماء کلام لکھتے ہیں کہ خوف سے مراد یہاں اللہ رب العزت نے روز محشر اور قیامت کا دن مراد لیا ہے، کیونکہ اگر کسی انسان کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوگا، روز محشر کا خوف موجود ہوگا، اس دن کی ہولناکی کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو وہ یقیناً کوئی بھی برا کام نہیں کرے گا۔ جب وہ کسی کے اوپر ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا تو اسے یاد آ جائے گا کہ روز محشر میں میں نے اللہ رب العزت کو اس بات کا حساب دینا ہے، تو کہیں اس بات پہ میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ اس خوف کے اوپر، اس خوف کی بنا پہ ظلم کرنے سے، غلط کام کرنے سے، گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اب دوسری بات آتی ہے صبر۔ اب جب انسان کے دل میں روز محشر اور قیامت کا خوف ہوگا، تو جب وہ کسی کے اوپر زیادتی کرنے لگے گا تب بھی اسے جو ہے وہ خوف آ جائے گا، اور اگر کسی نے اس کے اوپر زیادتی کی ہے تو وہ اس وجہ سے برداشت کر لے گا، صبر کر لے گا کہ روز محشر کو ہم اللہ رب العزت اس بات کا حساب لیں گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ یعنی کہ خوف، اور جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا کہ یہ مشکل ہے لیکن خوف والوں کے لیے نہیں، تو اب یہ خوف والوں کے لیے ہی جو خوف تھا وہی یہاں پہ بھی کام آ رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم صبر کر پا رہے ہیں۔ اب تیسری چیز ہے مدد مانگو نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں نماز کی۔ نماز وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم انسان اللہ رب العزت سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جنگل میں ایک اللہ والا درویش رہتے تھے۔ ایک چرواہے کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے کہا تم اکیلے یہاں کیسے رہ لیتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اکیلا تو نہیں ہوں۔ تو اس چرواہے نے حیرانگی سے پوچھا کہ آخر پھر تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ تو اس نے کہا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر لیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ باتیں کرے، کوئی میرے ساتھ باتیں کرے، تو میں قرآن کھول لیتا ہوں اور اللہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، لہٰذا میں اکیلا نہیں ہوں۔ اسی لیے کہ ہمارا اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ لنک کرنے کے لیے نماز ایک ہمارا وہ ڈائریکٹ لنک ہے جس کے تھرو ہم اللہ رب العزت سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب کوئی انسان اللہ رب العزت سے باتیں کرے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اسے انعام سے بھی نوازے گا، اور نماز کے بعد جب وہ اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگے گا، دعا جسے مومن کی معراج بھی کہا گیا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی یہ دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ اور نماز کے بعد ہم اللہ رب العزت سے کلامی کے بعد جب وہ اپنی معراج کو پائے گا، یعنی دعا کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے اور ضرور اس کی مدد فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد مانگو۔ ہاں یہ مشکل ہے، اللہ رب العزت نے خود ہی بتا دیا، ہاں یہ مشکل ہے مگر خوف والوں کے لیے نہیں۔ اب جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اب جو کافر ہوں گے وہ تو اللہ، جب ان کے دلوں میں قیامت کا خوف ہی نہیں ہے تو وہ تو اب ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، وہ تو بڑبڑائیں گے، پھڑپھڑائیں گے کہ آخر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جن کے دل میں اللہ رب العزت کا، روز محشر کا، قیامت کا خوف ہوگا، وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر شکر کے ساتھ اس سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔